بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سورۃ التکویر کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج اسی کی آیات ہم 23، 24، 25 اور 26 انشاءاللہ اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اس کی آیات جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمت دی ہے اور اسی کے فضل سے سب کام ہوتا ہے، تو 4 آیات جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ، اور بلا شبہ اس نے اس کو افق منور پر دیکھا ہے۔ کس نے اور کس کو افق منور پر دیکھا ہے؟ یعنی کھلے آسمان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ان کی ہر بات سے انکار کیا اور وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے ہی گھڑ لیا ہے اور یہ پچھلے لوگوں کے افسانے اور کہانیاں ہمیں سنا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یا پھر یہ کلام جو ہے وہ کسی سے سیکھتا ہے جو اس کو آ کر سکھاتا ہے۔ اسی طرح یہ الزام انہوں نے اس طرح بھی لگایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کلام سیکھتے ہیں، حالانکہ وہ شخص جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے وہ اجمی تھا اور اس کو وہ قرآن کی تعلیم دینے جاتے تھے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی بھی بات کی ہے کہ ایک اجمی شخص جو عربی نہیں جانتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کس طرح پڑھا سکتا ہے؟ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا ہے، اور اس کلام کو جو لے کر آتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو تو پتہ ہے آپ کو بھی کہ جو مشرکین تھے اور جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، وہ سب جانتے تھے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں ان سب پر جو پیغام لے کر اللہ کا آتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو وہ اس بات سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ میرے نبی نے اس کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو افق مبین پر دیکھا ہے، یعنی اللہ نے ان کا دیدار کرایا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آتے تھے، ایک عام انسان کے روپ میں بھی، اور جس طرح کے عام انسان ہوتے ہیں اور بہترین خوبصورت لباس میں، جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیجتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کا اصل روپ، ان کی اصلی حالت میں بھی اس کو دکھایا۔ اسی کا یہاں ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس افق مبین پر اس کو دکھایا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ آسمانوں پر ان کی کرسی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے جس پر بیٹھے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آسمان کتنے وسیع ہیں، کبھی کسی سائنسدانوں نے اس کا کوئی اینڈ دیکھا ہے؟ آسمانوں کا کہیں اینڈ، وہ تمام آسمانوں پہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، کتنا وسیع وہ آسمان ہے، اور اس پورے پر جو جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے وہ کرسی وہ چھائی ہوئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، لیکن واللہ عالم کتنے ہوں کہ ان کی اصل حالت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو وہ حیران بھی ہو گئے اور پریشان بھی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرنے لگے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے نبی نے ان کو دیکھا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسی طرح جب ہم اس چیز کا اسی سے ملتا جلتا ذکر کریں کہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے کر گئے تھے، اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ براق پر انہیں سوار کرایا گیا۔ براق پر سوار کرا کے جب وہ ہے اس مسجد تک گئے جو دور کی مسجد کہاں ہے، یعنی مسجد الاقصیٰ، تو وہاں پر جا کر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے ہی اس دیوار پر سوراخ کیا اور کنڈا لگایا
اور وہاں پر جو ہے وہ براق کو باندھ دیا۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اور وہیں پر آپ کو پتہ ہے کہ پھر امامت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی کرائی۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل ہی معراج پر لے کر گئے، اور پہلے آسمان پر، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، تمام آسمانوں پر یہ جبرائیل علیہ السلام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے تھے، اور اس بات کا بھی مشرکین نے انکار کیا تھا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ حالانکہ دیکھیں جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی اسی جبرائیل علیہ السلام فرشتے کا ذکر ہے کہ وہ تمام پیغمبروں پر یہی جو ہے وہ اللہ کا میسنجر تھا اور میسج لے کر وہ آتے تھے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ پھر جو دوسری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 24 جو ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِالضَّنِينَ، اور وہ یعنی اللہ سے حاصل کردہ غائب کی خبریں بتانے میں ہرگز بخیل نہیں ہے۔ اب وہ یعنی وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ میرا جو نبی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں اس آیت میں کہ وہ میرا نبی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی خبریں پائے اور غیب کی خبریں پائے اور وہ اس کو بتانے میں کوئی کنجوسی کرے، کوئی بخیلی کرے کہ میں یہ بات چھپا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن غیب کی جو باتیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کی باتیں جانتا ہے، لیکن غیب کی باتیں جب وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغمبر تک پہنچاتا ہے تو پھر وہ پیغمبر بھی غیب کی باتیں جان جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ غیب نہیں رہتا۔ پھر وہی باتیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ بھی وہ غیب کی باتیں جان جاتے ہیں، پھر ان پر وہ غیب نہیں رہتا۔ غیب وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور جتنا بتا دیں اپنے نبیوں کو اور اس کے ذریعے پھر وہ انسانوں کو، وہ کیا ہے؟ کیوں کہ وہ یہی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی اپنے نبی کو کہ جنت ہے، جہنم ہے، کافروں کو اس طرح سزائیں شدید دی جائیں گی، انہیں شدید عذاب دیا جائے گا، اور جنت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی کہ فرما بردار لوگوں کے لیے ہے وہ جنت۔ اور جنت کیسی ہے اس کی خبریں ہم تک پہنچائیں، یعنی یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو دیتا ہے، اور پھر وہ نبی اپنے بندوں تک تمام دنیا کے انسانوں تک یہ خبریں جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ تو وہ اس میں ذرا سی بھی بخیلی نہیں کرتے، یعنی وہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایز اٹ از، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے آنکھ کے سامنے پڑھا، ان کے دل میں اتارا، وہی اتری، وہی نازل ہوئی، وہ دل میں اتری، اور وہ وہی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے اور بڑی ٹینشن لیتے تھے کہ کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے سکھا کے چلے جائیں گے، میں کہیں بھول نہ جاؤں اور میں اس کو یاد کر لوں۔ تو وہ اس وقت جو ہے وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، آپ اس چیز کی کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، یہ کلام جو ہے یہ میرا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ آپ کے دل میں اتارے اور آپ کو یاد کرا دے، آپ اس چیز کی کوئی پریشانی نہ لیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی پھر یہی اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ آرام سکون سے یہ قرآن، یہ آیات جو وحی کی صورت میں آپ پر اترتی ہیں ان کو سنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یاد کرا دیں گے۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی پر بڑا کرم کیا کہ جو بھی قرآن اترتا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح یاد ہو جاتا تھا اور وہ لوگوں کو سناتے تھے۔ تو وہ جو غیب کی خبریں، وہ غیب کی آیات اترتی تھیں، اس میں وہ ذرا سا بھی بخیل نہیں ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی آیت میں بخیلی کرتے اور تو وہ اس آیت میں کرتے کہ جو سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ زینب بنت جہش سے جو ہے وہ نکاح کر لیں، بلکہ نکاح جو ہے وہ عرش پہ کر دیا گیا ہے، آپ ان کو جا کر لے آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی کن کی بیوی تھی؟ وہ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی، اور حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جو کہ پھر منع کر دیا گیا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اب نہیں ہیں۔
تو اس لیے ان کی بیوی سے جو ہے وہ اللہ پاک نے رشتہ جوڑا، اور رشتہ بھی ایسا جوڑا کہ کہا کہ جاؤ اسے اپنے بس گھر لے آؤ، ہم نے عرش پہ تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ تو اس بات کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ اتنی بڑی چیز جو عربوں میں مطلب کہ منہ بولا بیٹا تھا وہ میرا، میں اس کی بیوی سے جو ہے وہ نکاح کر لوں، شادی کر لوں اور گھر لے آؤں، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ بھی تھا۔ لیکن اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ ایسا کرو، تو وہ بھی انہیں اسی طرح کرنا پڑا، اور لوگوں کو وہ آیات پڑھ کر سنانی پڑی، کیونکہ نبی اللہ کا جو پیغمبر ہے وہ اتنی سی بات بھی نہیں چھپاتا۔ تو یہ غائب کی باتیں جو اللہ ہی بتاتے ہیں، اور جتنی بتاتے ہیں وہ نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو بتاتے ہیں، اور وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، باقی وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ کہ جو کہا جاتا تھا کہ کافر جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ تو کہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ اپنے پاس یہ جادو کو جانتا ہے، اس لیے یہ اپنے پاس سے ایسا کلام بناتا ہے اور یہ سناتا ہے۔ تو وہ ان پر کیا کیا الزام تراشی نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، کہ یاد رکھو کہ یہ جو قرآن ہے، یعنی کہ یہ جو ہے مطلب قرآن کسی شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے، یہ کسی شیطان کا کلام نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شیطان سکھانے آتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ شیطان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہاری عقلیں کام نہیں کرتی؟ دیکھیں عقل سے انسان نہیں سوچتا، قرآن کو پڑھے، قرآن تو خیر ہی خیر ہے، قرآن تو بہتری ہی بہتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں بہتر خبریں دی ہیں وہ بہتر کون سی ہیں؟ وہ آخرت کی بہتری ہے، اور آخرت کی جو بہتری ہے وہ سب سے بہترین بہتری ہے، اس سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور وہ تو تمہیں آخرت کی بہتری کی باتیں بتاتے ہیں۔ کون سی باتیں انہوں نے تمہیں؟ شیطان ایسی باتیں بتا سکتا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، عمرہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو؟ وہ اس طرح کی باتیں بتا سکتا ہے کہ زکوٰۃ دو؟ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ اللہ کا کلام ہے کہ اے بندو اپنی زکوٰۃ نکالو، اپنے مال کو پاک کرو، تاکہ تمہارے جو غریب بہن بھائی ہیں ان کو مل سکے، اور تم لوگوں کے معاشرے میں ایک بیلنس ہو سکے۔ یہ نہ ہو کہ غریب بہت ہی غریب رہ جائے اور امیر جو ہے وہ بہت ہی امیر ہو جائے۔ تو اس طرح یہ زکوٰۃ کا نظام دیا، یہ کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے۔ تو شیطان کیا تمہیں اس طرح کا نظام دے گا جو تم کہتے ہو کہ یہ شیطان کا کلام ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو بہرحال جو لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو دیکھیں وہ لوگ جو کافر تھے، وہ اللہ ان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، کہ جتنے مرضی مکر کریں ان کے مکر فریب جو ہیں وہ کام نہیں کرنے والے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اہل الکتابی لما تکفرون بآیات اللہ، کہ اے اہل کتاب تمہیں تو کتاب دی گئی ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، کیونکہ تم تو خود گواہ ہو، تمہاری کتابوں میں یہ گواہی ہے کہ آخری نبی آئیں گے، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ۔ اب دیکھیں آج کے دور کی آپ بات سن لیں کہ آج بھی بھارت میں، انڈیا میں جو ہے وہ وہاں پر ایک کتاب پہ ریسرچ ہوئی ہے، جو کتاب انہوں نے بھارت میں ایک شائع ہوئی ہے، اور اس کا انہوں نے ترجمہ جب کیا، سرائکی میں کیا، عربی میں کیا، بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا، تو اس کتاب میں جو ذکر کیا گیا ہے کال کی اوتار، یعنی کہ ان کا جو بھگوان ہے، ان کا جو پیغمبر ہے وہ کال کی اوتار ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب اس کا ترجمہ کیا گیا سرائکی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، تو وہ ترجمہ بنتا ہے کہ وہ حضرت محمد بن عبداللہ ہیں، اور ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی جو ہیں ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ، اور جب ان کی والدہ کا نام عربی میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تو وہ آمنہ ہی بنتا ہے، رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو اس طرح اس پروفیسر نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اب کوئی بات رہ نہیں گئی، اب ایمان لانا ہے تو صرف یہ کہ وہ مسلمانوں کے جو آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان لے آؤ، اور اہل کتاب کو بھی یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے کہ اور کوئی پیغمبر نہیں آنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہیں، اور وہ آ چکے ہیں، اس کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اب تم چھوڑ دو۔
بس پھر یہ دیکھیں نا اگلی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 آیات واضح کر کے کہ گواہی دے کے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افق منور پر فرشتے کو دیکھا ہے. اس کے بعد پھر غائب کی خبریں جو میں اسے بیچتا ہوں اس میں وہ ذرا سی بخیلی نہیں کرتا. اور یاد رکھو یہ جو کلام ہے یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. اور ہمیں آیت سکھا دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اس رجیم سے، اس مردود سے پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ یہ قرآن پہ بڑا حسد کرتا ہے، بڑا جیلس ہے اور یہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے آیا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نمبر 26 کہی 2 لفظوں میں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یعنی اتنی باتیں تمہیں بتا دینے کے بعد جو اللہ سمجھا رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں، سب بارے میں، جبرائیل کے بارے میں، کلام کے بارے میں، تو پھر تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنی باتیں سن کر، غائب کی خبریں سن کر، جنت جہنم سب کے بارے میں تم جان گئے، تو پھر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر اے کافرو تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو پھر اس دن ان کو پورا جو ہے ان کے اعمال کا اجر دے دیا جائے گا. یعنی ساری باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دی کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام اتار دیا، ساری چیزیں سمجھا دی. یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، اس میں تم امتحان دینے کے لیے آئے ہو، اچھے اعمال اکٹھے کرنے کے لیے آئے ہو اور برائیوں سے بچنے کے لیے آئے ہو. اور امت محمدیہ کو کہہ دیا کہ تم تو وہ امت ہو جو کہ دنیا میں بھلائی پھیلانے کے لیے آئی ہے، دنیا میں اس قرآن کو، اس قرآن پاک کو جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کے لیے آئی ہے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے آئی ہے، اس کا کام یہ ہے. تو ہم کن کاموں میں پڑ گئے؟ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم بھٹک گئے ہو؟ تم اس دنیا میں آئے تھے، کس کام کے لیے تم آئے تھے اور تم کس طرف لگ گئے ہو؟ اتنے بڑے بڑے مکان بنانے، محل بنانے، اور ان مکانوں کو بنا کر سنوار کر دنیا کو دکھاتے ہو اور بتاتے ہو کہ میں نے کس طرح یہ مکان بنایا، کہاں سے اس کو سجانے کے لیے میں نے چیزیں منگوائیں. تم اسی پہ بس فخر کرتے ہو. یہ کہاں تم بھٹک گئے ہو؟ تم اپنی شادیاں کرتے ہو تو اتنی اس میں شوشہ کرتے ہو، تم پیسے لٹا کر ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو شو کراتے ہو کہ دیکھو ہم کتنے امیر ہیں. یہ کس کام میں تم لگ گئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تو یہی بوجھ تو اتارنے کے لیے آئے تھے کہ تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرو، نکاح کرو، اللہ کے حکم سے نکاح کرو اور سادگی سے کرو اور انہیں رخصت کر دو. اگر یہی کچھ کرنا ہوتا جو کرتے پھرتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو سب سے حقدار تھیں کہ ان کی بہت دھوم دھام سے شادیاں ہوتی. انہوں نے پھر کیوں نہیں کی؟ یہ تم کس طرف چلے گئے ہو؟ اور مسلمان یہ کس طرف چلے گئے ہیں؟ اللہ نے تو مسلمان کو بنایا اس لیے ہے کہ اے مسلمان، یعنی فرما بردار، تو میرا فرما بردار ہے اور تم نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے. تم ایک ایسی امت ہو، یعنی کہ تم لوگوں کو بتانے کے لیے آئی ہو، تم امت محمدیہ ہو. کتنی بڑی امت کا ہمیں نام ملا ہے اور تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ آخرت میں سب سے پہلے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے رہے، جس طرح انہوں نے زندگی سکھائی ہے اسی طرح وہ سیکھ کر اس پر عمل کرتے رہے. اس قرآن پاک کو پکڑا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی. تو ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی آخری آیت میں بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم بھٹک گئے ہو؟ اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آیتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے اور پھر ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق دے دے. آمین ثم آمین.